بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا وظیفے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی دولت مل جائے گی، اتنا پیسہ مل جائے گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، آپ کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، موجودہ دور میں انسانوں کی اکثریت کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے، ان کا مائنڈ ایسا بن گیا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ حالات نے ان کو ایسا مجبور کر دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی فکر میں، دولت اکٹھی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہر وقت اور ہر انسان اپنے اپنے وقت کے مطابق محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ دولت اکٹھی کر لے اور اپنی ضروریات کو پوری کر لے۔ لیکن یاد رکھیں، ہزاروں کمانے والے لوگ لاکھوں کمانے کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں، لاکھوں کمانے والے کروڑوں کی لالچ میں ہیں، اور کروڑ پتی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ارب پتی بن جائیں، اور ارب پتی کھربوں روپے کمانے کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو سکون کسی کی زندگی میں نہیں ہے، کوئی بھی اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیتا، بس پیسہ کمانے کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بس اتنا رزق عطا فرما دے، اتنی دولت عطا فرما دے جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور نہ کر سکے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں حلال اور پاک روزی عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ دنیا در حقیقت انسانوں کے لیے دارالعمل ہے۔ یہاں کچھ انسانوں کو دے کر اور کچھ کو محروم کر کے آزمایا جاتا ہے۔ مال و دولت، زمین، جائیداد، بیوی، بچے اور دنیا کی تمام آسائشیں انسانوں کے لیے سامان آزمائش ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے دنیا میں جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان میں وہ کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ انہیں اللہ کی خوشنودی کے راستے میں استعمال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے حقیقت میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو ہوشیار کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ناظرین، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان جائز طریقے سے مال کمائے اور پھر جائز کاموں میں اسے خرچ کرے۔ اسے جو کچھ مال حاصل ہوا اسے اپنی ذات پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر اور اپنے ہمسایوں پر، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتا رہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اسم مبارک بتانے جا رہے ہیں، جو جمعے کے دن کے حوالے سے ہے کہ جب آپ جمعے سے فارغ ہو جائیں، جمعہ ادا کر لیں، تو اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا۔ جن لوگوں کو پتا ہے تو وہ بھی نوٹ فرما لیں، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک یا کریم، اللہ پاک کا اسم مبارک بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ اسے جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، صرف 1000 مرتبہ یا کریم پڑھ لیا جائے، اور دل میں یہی خیال ہو کہ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے، مال و دولت میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر ہر جمعے 1000 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ لیا جائے تو یقین مانیے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دیں گے، آپ کے مال و دولت میں، کاروبار میں اتنی برکت اور ترقی عطا فرما دیں گے کہ آپ کے ہاتھوں میں
دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس عمل کو کرنے سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اس عمل کو لازمی شروع کر لیں، جمعے کے دن سے شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ بتایا ہوا عمل آپ کو بے حد پسند آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، آپ کے آس پاس جو کوئی بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں اور اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔